کریں گے وہ؟ آپ مجھے بریک میں بتا رہے تھے کہ یہ رشتے اور یہ شادیاں کرا کے بہت سارے لوگوں کو باہر بھیجتے ہیں. ایک سب سے بڑا جی جو ان کا یہ ہے کہ باہر کے ممالک میں پاکستانی آپ کو پتا ہے پتہ نہیں کیوں اپنا ملک چھوڑنا چاہ رہے ہیں. کچھ چاہتے ہیں, سارے نہیں چاہ رہے, یقیناً لیکن ایک معاشی حالات کی وجہ سے. اب یہ جی ایک انسینٹیو یہ ملتا ہے کہ جی یہ شادیاں کروا دیتے ہیں, کسی کی ناروے میں کروا دی, کسی کی کینیڈا میں کروا دی, اپنے مریدوں میں کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ درمیان میں نازم اعلیٰ کوئی شیخ زاہد فیاض ٹائپ کیریکٹر کہ ٹھیک ہے جی کہ شادی کروا دی, خواتین جا نہیں رہی ہیں, خواتین یہیں پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے, وہ 3-3 4-4 سال بیٹھی ہیں, ان کو جس سے نکاح کروایا ہے وہ ان کو لے کے نہیں جا رہا, وہ عجیب معاشی اور جو ہے نا معاشرتی مسائل کا شکار خواتین ہو رہی ہیں. کئی اگزامپلیں ایسی سامنے آئیں. تو میرا مطلب ہے کہ نہ مورلی, اور اکثر وہ شادیاں طلاق پہ پہنچ جاتی ہیں 50-55% ریشو. میں اب آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. مجھے ایک بندے نے رابطہ کیا کینیڈا کے اندر کہ آپ سے ایک بندہ ملنا چاہتا ہے. وہ شخص مجھے ملا, عامر نامی ایک شخص ٹورانٹو کا. اس نے کہا جی میں اپنی والدہ اور سسٹر سے آپ کو ملوانا چاہتا ہوں. وہ مجھے اپنے گھر لے گیا. ضعیف والدہ اس کی, ایک خوبصورت خاتون لڑکی کہہ لیجئے, 27 سال کی اس کی عمر ہوگی, 26-27 سال, لیکن وہ اب نارمل پاگلوں کی حرکت کر رہی ہو. مجھے کہتا جی یہ میری سسٹر ہے اور میں اس کو دکھانے کے لیے آپ کو لے کے آیا ہوں. میں نے کہا کیا مطلب کہ اپنی بہن کو دکھانے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اس نے کہا جی میں ان کا مرید تھا, جب یہ کینیڈا آئے ہیں تو ابتدائی مریدین میں سے میں شامل تھا. انہوں نے ایک دن کہا کہ بھئی آپ کی ہمشیرہ جو ہیں ان کا حکم آ گیا رشتہ کرنے کا, تو فلاں بندے کے کاغذ بنوا دیجیے, میں نے نکاح کروا دیا ہے اور یہ آپ سمجھے کہ نکاح ہو گیا. وہ کاغذ بن گئے. وہ بندہ کینیڈا پہنچ گیا. وہ جب کینیڈا پہنچتا ہے تو وہ ایک رات اس اپنی زوجہ کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے بعد اس کو طلاق دے دیتا ہے. وہ شخص بھاگا ہوا حضور کے پاس گیا, شیخ الاسلام کے پاس, اور کہتا ہے کہ حضرت اس نے تو طلاق دے دی ہے. اس نے کہا یہ بھی حکم تھا اور طلاق ہو گئی. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ یہیں پہ تعلیم حاصل کی, ہم نے اس کو اسلام کی طرف مائل کرایا, ہم نے حضرت صاحب کی تعریفیں کی, اور اس کے بعد حکم چونکہ حضرت کا آ گیا تھا اس کی شادی کرا دی. لیکن ایک رات رہ کے تعلقات کر کے اس کے بعد طلاق دینے پہ اس کا دماغی توازن جو خراب ہو گیا ہے, اور اب یہ صرف پاگلوں جیسی حرکت کر رہی ہے, اور ماں بھی میری پاگل ہونے والی ہو گئی ہے, اور میری حالت کیا ہوگی میں بتا نہیں سکتا کہ مذہب کے نام پہ. فیضی صاحب یہی تو بات ہے, آپ بار بار پوچھتے رہے آپ نے آخر کیوں چھوڑا. یعنی ایک آئیڈیلائز پکچر لے کے میں داخل ہوا, میں نے ڈیفینڈ کیا, آپ نے ساری دنیا کو دکھایا ابھی, ٹھیک ہے, اور مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اندر ایسی داستانیں کوئی ایک تو بتائے نا. یعنی کہ ایسی پیرامڈ سکیم ہے فائنینشیل, کوئی کسی کے پیسے کھا گیا ہے, کوئی سٹاک مارکیٹ میں چھوٹے صاحبزادے نے لوگوں کے پیسے لگا دیے, کسی نے کسی میں لگا دیے, ٹھیک ہے, کوئی کسی کو کہ جی میں آپ کو اتنے پیسے پر منتھ دیا کروں گا, اس قسم کے لوگ, ٹھیک ہے, کوئی تنظیم, کوئی پلاٹوں کی اسکیم شروع ہو گئی, کوئی گوادر میں کسی کے پیسے ڈبو دیے. یہ ایک ایسی تنظیم ہے جس میں ہر کوئی دوسرے کسی کے پیسے کھا گیا ہے, کوئی چوتھے کے کھا گیا ہے, کوئی پانچویں کے کھا گیا ہے, ایک دوسرے کا بھرم جان کے رکھ رہے ہیں, جان کے ایک دوسرے کو چھپا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اوپر کون بیٹھے کہ تاکہ جی ڈاکٹر طاہر القادری بیٹھے, ٹھیک ہے, لیکن ان کے زیر سایہ ان کی آنکھوں کے سامنے اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور اعتکاف میں جو میں نے سین دیکھا میرے تو عجیب کہ جی اب ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, یہ پچھلے اعتکاف کی بات ہے, چندے شروع ہو گئے جی, 1 پوائنٹ کا مطلب ہے جی 1 لاکھ روپیہ, کسی سے 10 پوائنٹ, کسی سے 20 پوائنٹ, یورپ سے لوگ آئے ہوئے, دوسرے سے لوگ آئے ہوئے, وہ حق حلال کی کمائی کماتے ہیں. آپ کو پتا باہر رہ کے آئے ہیں کہ ایک گوروں کے ملک میں تو پیسہ کمانا, $1 بھی کمانا کتنا مشکل ہوتا ہے. ان سے you should understand, sir, you've lived there. تو وہاں پہ جناب اتنے کروڑوں روپے کی پلیجز آ گئی, میں اتنے کروڑ دوں گا, میں اتنے کروڑ دوں گا, 25-30 کروڑ اکٹھے ہو گئے. کیا ہے کہ جی منہاج القرآن کو ایکسپینڈ کرنا ہے, اور جو بندہ رجسٹریاں لا رہا ہے کہ میری پنڈی میں اتنی دکانیں, ان کو جی لا کے ساتھ بٹھا لیا کہ جی آئے آپ افطاری کریں, آپ یہ کریں, آپ وہ کریں, ٹھیک ہے, تو آپ ہمارے ساتھ کریں. دا ایشو از دس کہ یہ ساری چیزیں اگر پیسے والے کی عزت ہے, آپ کی بات آخری بات یہ کر لیں گے, اگر صرف پیسے والے کی ان کے لیے عزت ہے, جو کہ میں نے ہوتے دیکھی ہے کہ چندے والے کی جو زیادہ چندے دیتا ہے اس کی عزت ہے, پھر یہ کون سے اسلامک لیڈر ہیں؟
Why is he an Islam? He is not an Islamic leader. He loves money. بلکہ آپ نے جو بات Then what is the difference between him اور ان میں اور عام لیڈروں میں کیا فرق ہے جن کو لگاڑتے رہتے ہیں؟ ان سیاستدانوں میں کیا فرق ہے جو پیسے کے پیچھے جاتے ہیں؟ ان میں کیا فرق ہے پھر؟ Why should we believe him? بلکہ آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ نہ صرف کینیڈا کے اندر بلکہ بیرون ملک جہاں جہاں ان کے ادارے موجود ہیں وہاں رمضان میں خاص طور پہ نا اعلان ہوتے ہیں کمیونٹی نیوز پیپرز کے اندر اور ریڈیو چینلز پہ کہ جناب مسلح بک رہا ہے $1,000 کا یا $2,000 کا، اور وہ $1,000 اور $2,000 آپ دیجئے اور مسجد میں ایک بندے کے کھڑے ہونے کی جگہ جو ہے وہ آپ کی ہو گئی۔ اب اس کو ٹھیک ہے وہ ثواب کے طور پہ بندے کرتے ہیں، لیکن وہ مالیت سے زیادہ کئی پیسے ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن وہ ضرور بکیں گے۔ اور یہ طریقہ کار میں نے بیرون ملک بھی دیکھا۔